وعلى آلك وأصحابك يرحمهم قابل احترام نگران جلسہ حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد رضوان قریشی صاحب خطیب مکہ مسجد و جانشین مصباح القرآن حضرت علامہ مولانا حافظ القاری عبداللہ قریشی الازہری رحمۃ اللہ علیہ مقابل سر احترام ممتاز قرائے کرام مقابل سر احترام بزرگوں نوجوان دوستوں حضرات آپ حضرات بادشاہ کی مسلسل 2-2.5 گھنٹے سے بہت ہی اطمینان کے ساتھ بہت ہی دل جمعی کے ساتھ آج اس نورانی روحانی قرآنی محفل میں تشریف فرما ہے یقیناً وہ حضرات و سامعین قابل سر احترام ہیں جنہوں نے اتنا وقت اللہ کے گھر میں اور اللہ کے کلام کو مرتیل قرآن ترتیل کے مصداق ترتیب کے ساتھ سماعت کرتے ہوئے تشریف فرما ہے میں بہت زیادہ وقت لیے بغیر تھوڑی دیر عظمت قرآن برکت قرآن فضیلت قرآن پر تھوڑی دیر آپ حضرات سے مخاطب ہوتا ہوں اور اس کے بعد جیسے اعلان کیا گیا ہے کہ اختتامی جلسے کے بعد آپ تمام حضرات کو یہاں پر تعام تبرک میں شرکت کرنا ہے قابل مبارکباد ہے اسی مہینے کے حضرت مصباح الحق عبداللہ قریشی الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص حافظ القاری محمد معین الدین نامی صاحب جو آج کے جلسے افتتاحی کا کنوینر جلسہ ہے مسلسل حضرت کی یاد میں 18 صفر مظفر کو حضرت عبداللہ قریشی صاحب الازہری صاحب خطیب و امام مکہ مسجد اس دنیا فانی سے رحلت فرمایا آپ کی یاد میں آج کی محفل یہاں پر سجائی گئی کہ 6ویں سالانہ حضرت کی فاتحہ سالانہ کے موقع پر یہ بہت خاص بات ہے میں مبارکباد دیتا ہوں ان کے والدین کو کہ حضرت کے شاگرد عشقِ اعلیٰ میں پہلے ہیں آپ جدہ میں دیکھیں سرزمین سعودی عرب میں حضرت مصباح الحق کے شاگرد UAE میں دیکھیے حضرت کے شاگرد میں امریکہ میں دیکھا حضرت کے شاگرد آسٹریلیا میں حضرت کے شاگرد کویت میں حضرت کے شاگرد بحرین میں حضرت کے شاگرد ہر دنیا کے مختلف مقامات یہ فیضان ہے حضرت عبداللہ قریشی الازہری رحمۃ اللہ علیہ ہم جن کے نام سے جن کی یاد میں جلسہ منعقد کیے میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں بھی ہم سب جانے کہ وہ کیسے تھے وہ کون تھے حیدرآباد سرزمین پہ فخر حاصل ہے اس سرزمین یہاں سے ہیرے بھی نکلے جو دنیا میں معروف ہے کوہ نور کے نام سے گلکنڈہ بھی حیدرآباد پر صدر نظام رہا 450 سال پہلے آج بھی پوری دنیا میں کوہ نور کا چرچا ہے اسی حیدرآباد سرزمین پہ یہ فخر اعزاز ہے کہ یہاں پر کئی علماء کئی قراء کئی حفاظ کئی قاریان قرآن کئی ایسی ہستیاں اس زمین نے ان کو جنت دی ہے کہ یہاں سے ہستی کا نام عبداللہ قریشی الازہری جو انتہائی کم عمری سے روایت میں ہے کہ آپ نے سوال روایت میں 7 سے 9 سال کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن کو عرب قبیلے سے تعلق آپ پڑھنے کے بعد مصر کی سرزمین پر آپ تشریف لے گئے اور عبداللہ قریشی الازہری رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ صدیاں آپ کو یاد
صدیاں آپ کو یاد رکھیں قرآن پاک کے تعلق سے آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں تم نے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سمجھے۔ عبداللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ قرآن سیکھے پہلے وہ بہترین لوگوں میں بھی شمار ہوئے۔ پھر آخری سانس تک یہ جو قرآن کرام اپنے مخصوص انداز میں انتہائی پرسوز انداز میں خوشحالی میں ڈوب کر جو تلاوت اشر حاصل کیے، یا ایسا معلوم ہوا جو لوگ سنی عبداللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرات مکہ مسجد میں نماز پڑھی یا جمعہ الوداع میں اکثر پورا حیدرآباد وہاں پڑھتا ہے، اگر کسی محفل میں سنے تو ان کو معلوم ہے کہ یہاں پر حضرت تو نہیں لیکن حضرت کی آواز ہے، حضرت تو نہیں حضرت کا انداز سے یہاں پر سنے آ گیا، حضرت تو نہیں ہے بظاہر وہ فوت ہو گئے لیکن من و عن آواز من و عن انداز ابھی ہم سننے کو یہاں پر ملا، ہر طرف نظریں ڈھونڈ رہی تھی لیکن حضرت تو نہیں لیکن حضرت کی آواز پوچھتے نہیں سنا کیا۔ کتنی مبارک بات ہے، یہ کتنی فضیلت کی بات ہے کہ ان کی آواز وہ تو چلے تھے، ان کی آواز کو قرآن کے لوگ آواز سنتے، ان کی آواز پر قرآن کی آیتوں میں سنتے، لیکن ایسے بھی جب دنیا میں ہیں دنیا سے گزر گئے ان کی آواز میں لوگ گانے گاتے ہیں، لیکن اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ان کو فضیلت سے سرفراز کیا، وہ قرآن کے خادم بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی نوجوانوں کو مفعول بنایا، خادم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت قرآن کی وہ ایک دن مفعول بن جاتا ہے۔ یہ عبداللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت سے سرفراز کیا کہ آپ سرزمین مصر میں رہے اور اس دور کا وہ دور میں آپ گئے کہ پوری دنیا عالم میں ایک آواز گونج رہی تھی جن کا نام قاری محمد عبدالباسط عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ، لوگ اکثر سنے آج بھی یوٹیوب پہ آپ ٹائپ کرتے ہیں قاری عبدالباسط عبدالصمد اور الشیخ صدیق المنشاوی رحمۃ اللہ علیہ، الشیخ خلیل الحسنی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے شیخ محمود عبدالغانی، ایسے عظیم قراء پوری دنیا میں آج بھی وہ لوگ فوت ہو گئے لیکن آج بھی ان کی آواز خطۂ عالم عرب میں کانوں میں گونج رہی ہے۔ وہ قراء آپ ان کی محافل میں بیٹھے اور بنفس نفیس ان کی مجالس میں عبداللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھے اور ان کو سنے ان کو سنائے آپ کی فضیلت شیخ مصطفیٰ اسماعیل چوٹی کے قراء آج بھی ان کی قرآن آج بھی ان کا انداز سنی دقت تعلیم آ جائے، آج کئی قراء ہیں جن کے نام لینے سے طویل فہرست ہے، یہ عبداللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ کہ قرآن سے جڑ جانے کے لیے پیسہ ہے۔ ہمارے ایک سبق ہے کہ آج قرآن کا نزول ہو کر 1450 سال سے زائد عرصہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی یہ عالم ہے کہ قرآن مجید سے جو بندہ اپنی نسبت اس سے وابستہ کر لیا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی سپورٹ کرتا ہے۔ اب دیکھیے کتنے حفاظ کرام ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سپورٹ رکھا ہے، سب عزت کے ساتھ یہ بتا رہا ہے قرآن مجید کی پیغام دے رہا ہے کہ آپ یہ مت سمجھو کہ اپنے بچوں کو میں حافظ بناؤں گا تو وہ بچے غریب رہیں گے سائیکل پہ پھریں گے، نہیں یہ ہمارا خیال ہے، بلکہ بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، جب آپ نیک خیال کرتے ہیں نیک ارادہ کرتے ہیں اسی وقت پر شیطان آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جس طرح ہم واقعہ سنے ہیں ذی الحج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان حکم ہوا، اللہ تعالیٰ حکم فرمائے کہ ابراہیم یہ بچے کی قربانی آپ اپنے بچے کو لے کے اپنی بیوی سے کہا ایک بہت بڑی بارگاہ میں آج حاضری ہے، اسماعیل کو ہلا دھلا کر تیار کر دیا، آپ تیار کر کے جیسے ہی آپ کو بھیجے شیطان حرکت میں آ گیا، شیطان حرکت میں آ گیا،
وہ دیکھتا ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی دل کو پریشان کر سکتے ہیں تو وہ ماں کا ہوتا ہے، ماں کا قلب ہوتا ہے۔ دستک دیا پوچھا کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا فرماتے ہیں کہ بڑی عظیم بارگاہ میں آج حاضری ہے اور بچے مجھے گئے ہیں۔ شیطان اسی وقت کہتا ہے کہ نہیں، کوئی بڑی بارگاہ نہیں، بلکہ آپ کے بچوں کو ذبح کرنے کے لیے گئے ابراہیم۔ تو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں جیسے ہی نکلے پیغمبر اور شیطان حرکت کرتا ہے اور 3 جگہ پر آپ لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ بات آپ سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو وعدہ اتنی پسند آئی، ہر 3 مقامات پر بھی اللہ کے مقدس بندوں نے کرکریوں کے ذریعے اس شیطان کو دفع کیا۔ اللہ کو وعدہ اس قدر پسند آئی کہ ربی جمال کے ذریعے جتنے حجات قیامت کی صبح کو جائیں گے ان سب کو وہاں پر شیطان کو کرکریاں مارنا ہے۔ وعدہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کرکریاں مارنا ہے۔ پیغمبروں کو ستایا ہے، اولو العزم ہستیوں کو ستایا، اللہ کے محبوبوں کو ستایا ہے، اللہ تعالیٰ کی غیبی جن پر مدد ہے ان کو ستایا ہے۔ تو آپ جیسا ہی ہم ارادہ کرتے ہیں بچہ ہمارا پیدا ہوا ہے، میں حافظ قرآن کا کچھ دن گزرے بچہ اوائل ماری میں آتا ہے، 7-8 سال کا بچہ ہوتا ہے، ناظرہ فیضہ ختم ہوتا ہے، ارادہ والد کرتے ہیں، والدہ کرتے ہی شیطان جاتا ہے، عزیز و قریب کے پاس جاتا ہے، بڑے بھائی کے پاس جاتا ہے، خاندان کے اور لوگوں کے پاس جا کے کہتا ہے کہ بچے کو حافظ بنانے مدرسے میں، کیا آپ کا بچہ سائیکل چلائے گا، کیا آپ کا بچہ مسجد کا امام بنا رہے گا۔ یہ ہے شیطانی الفاظ، شیطان ڈیگریڈ کرتا ہے کبھی بھی۔ آج دیکھیے کہ حافظ قرآن کا مقام یہاں جتنے طلبہ افروز ہیں، جتنے قرآن کرام رہتے ہیں، اس میں سمجھتا ہوں 1-2 نہیں بلکہ سب کے سب حافظ ہیں۔ اور یہی علامت ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بتا دیا ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اونچے مقام پر بیٹھتے ہیں، جو تجوید سے واقف نہیں وہ نیچے رہتے ہیں۔ اللہ کے کلام جنہیں پکڑ لیا دنیا میں ان کا مقام ہو جائے۔ تو بتایا گیا کہ قرآن کی اصل قرآن واپس عظیم کتاب کی شکل ہے۔ قرآن مجید ہدی للمتقین بھی ہے، ہدی للناس۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہمارے پاس ہے کہ مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے دستور اسلام ہے۔ اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ خدا میں معاہد پڑھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس ذکر مبارک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ کیسی حفاظت؟ توریت و انجیل کو یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، صحائف حضرت ابراہیم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صحائف ہے، لیکن وہ دور کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سنبھالنے کے لیے تو قوم یہود اور قوم عیسائی اس کو نہیں سنبھالتے، تحریف کرتے گئے، اپنی مرضی کے مطابق آیتیں لگاتے گئے۔ لیکن جب قرآن مجید کا نزول آیا، آخری کتاب، آخری پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول کا معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے کہ یہ ذکر کو ہم ہی نازل کر رہے ہیں اور یاد رکھو انسانوں اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے کیا۔ کیسی حفاظت؟ 70 سال کی حافظ قرآن میں آپ کو ملیں گے، 7 سال کا حافظ قرآن یہ ایسی حفاظت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں بات ذہن میں رکھیے، کیسی حفاظت؟ ترجمے میں، تفسیر میں اگر کسی کے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آیت قرآنی میں پورے عقیدے لوگوں کا کسی کے اختلاف نہیں ہے۔ آیتوں کے معاملے میں پوری دنیا میں کئی اختلاف ہیں، پوری دنیا میں الحمدللہ رب العالمین سے مدناس تک دنوں قرآن تفسیر بھی ہو سکتی ہے، ترجمے بھی ہو سکتا ہے اختلاف، لیکن آیت بینہ میں کوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرما دیا کہ ایسا مضبوط کلام ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مکے میں جب قرآن مجید کا نزول ہوا، ابتدا میں نزول ہوا کہ
ایسے لوگ تھے کہ جن کو اپنی عربی پہ فخر تھا، اپنے آپ کو وہ لوگ عربی کہتے تھے، اور یہاں پر عربی ادب کے استاد تشریف فرما حضرت مولانا رضوان قریشی صاحب روزانہ درس سے لغت عربیہ اس کی فصاحت و بلاغت سے آزاد روایتوں میں آتا ہے کہ جب قرآن کا نزول ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آخری کلام کو دنیا کے مرکزی مقام مکے میں نازل کیا، اور وہاں پر ولید نام، ولید بن عتبہ نام اور ابو جہل، یہ ایسے شعرا اور عربی فصاحت و بلاغت بھی لوگ دسترس اساتذہ کہا جاتا ہے، ایسے کا کلام ایسے شعرا دیں گے ایک تھوڑی دیر میں ولولہ پیدا کر دے گا۔ ان کے کلام کی قدرت، ولید کا کلام، مغیرہ کا کلام، شیبہ کا کلام، ابو جہل کا کلام، جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو یہ لوگ آنے لگے اور سننے لگے۔ ولید کے بارے میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیٹا کلام شامل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت تلاوت فرماتے ہوئے حامیم سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ اس کے پورے جسم پر کبھی تاریخ پسینہ آنے تو جا کے ابو جہل سے کہنے لگا کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ عرب، دوسروں کو کہتے ہیں کہ عجم، عجم کے معنی ہے گنگا، عرب کے معنی ہے بولنے والا۔ ان کو یہ فخر حاصل تھا کہ ہم عربی ہیں، اور ایسی فصاحت ان کی، ایسی بلاغت ان کی، اس کئی کو کم کرنا بنا ایسی فصاحت، ایسی بلاغت ان کی کہ دوسرے لوگ، دوسرے ملکوں کے لوگوں کے سامنے عجم، اس لیے آج ہم دو چیز بولتے ہیں، عربی، عجمی۔ ہم عجمی ہیں، لوگ عربی ہیں، عرب کی زبان کو فخر حاصل تھا، سارے لوگوں کو گنگے لوگ کہتے تھے وہ لوگ، عجمی گنگی لوگ، گنگے لوگ ایسے۔ ہم سے کیا بات کریں، ہم سے ہمارے مقابلے میں کیا کلام لکھے، لیکن جب کلام مجید کا نزول ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی استاد آپ کا ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے استاد کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے الرحمن علم القرآن، لوگوں جو رحمان ہے وہی مجھے قرآن سکھاتا ہے، علمہ البیان، اسی نے مجھے بیان سکھایا ہے، اور علم کو بیان کرنے کا مجھے اس نے کرم فرمایا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ کہیں پڑھے کہ لوگ حیران ہیں، کوئی مدرسہ نہیں گئے، نہ بڑے بڑے شعرا کرنے آپ تشریف رکھے، نہ ان سے سیکھے، نہ پڑھے، لیکن جب کلام آپ کو نازل ہوا، جب آپ سنانے لگے تو وہ لوگ گم ہو گئے، وہ لوگ ان کی زبانیں گم ہو گئی، پریشان ہو گئے۔ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں کو کلام اللہ سناتے عرب کے، وہ عربی جانتے تھے، فوری ان پر قلب پر ایک رقت طاری ہوتی تھی، ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، آنکھ سے آنسو رواں ہو جاتے تھے اور فوراً داخل اسلام ہو جاتے تھے۔ قرآن کی حقانیت، قرآن کا دبدبہ، قرآن کی عظمت سے متاثر ہو جاتے تھے۔ جب یہ بات عام ہوئی تو ابو جہل لوگوں سے کہنے لگا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے سامنے سے لوگوں گزرو تو کان میں انگلیاں رکھ کے گزرو، ایسا نہیں کہ اگر ان کا کلام تم سن لیں گے تو یہاں آنے کے بجائے تم ان کے ہو جائیں گے۔ یہ جہاں سے قرآن مجید، یہ فصیلت قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ ان مفسرین و علماء کرام کی قبور کو غریب رحمت اور منور فرمائے، ان کی خبروں کو کہ ان کی الفریضی، ان کی محنتوں سے آج ہمارے ہاتھ میں قرآن مجید ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، قاری عبدالباری صاحب کا ترجمہ، صاف انداز میں تفسیر نعیمی ہمارے ہاتھ میں ہے، صاف صاف کھلے الفاظ میں قرآن مجید کو وہ لوگوں نے کھول کھول کے بیان کیا ہے، ورنہ آج ہم عربی سمجھ نہیں سکتے، عربی کی لغت ہم کو معلوم ہے، لیکن قرآن مجید وہ علماء کرام پر اللہ تعالیٰ نور کی بارش فرمائے ان کی خبروں پر، جو احسان کر کے گئے ہم لوگوں پر۔ قرآن مجید سے وابستہ رہیے، جو لوگ
جو بچوں کو قرآن مجید سے وابستہ کرتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ والدین تو گزر جاتے ہیں، لیکن جب ان کا بچہ کسی محفل میں بیٹھا، جب بچہ قرآن پڑھتا ہے تو ان کے والد کی خبر میں اس کی نیکیاں جائیں۔ یہ فضیلت قرآن مجید۔ ہم تو نہیں رہیں گے، اپنے بچوں کو قاری قرآن بنائیں گے، تجوید سے پڑھنے کی کوشش کریے۔ کل قیامت میں سوال ہوگا، کیا پڑھے تھے آپ؟ تو بولا ایک بچہ میں ڈاکٹر۔ ایک سے پوچھا جائے گا آپ کیا پڑھے؟ تو کہا کہ میں MBA کیا ہوں۔ ایک بچہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں ڈگری کرا ہوں۔ بچیوں سے پوچھا جائے گا اپنے بچیوں کو آپ کیا تعلیم دیے؟ باری تعالیٰ میں انجینئر بنا کے شادی کیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کام اچھا کیا، ایک کتاب تھی، ایک سلیبس تھا جو قرآن کا، کیا اپنے بچوں کو پڑھایا؟ تو بتایا گیا کہ آج کی ہماری تعلیم کیسی ہے۔ ایک حافظ صاحب گھر پہ آ کے کچھ دیر بچوں کو پڑھا کے جاتے ہیں، اس کے بعد بچے کی قرآن ختم ہو جاتی، تو ہم یہ ہمارے دانش میں سمجھتے ہیں کہ بچہ قرآن ختم کر دیا ہے۔ اس کے بعد دنیا کی تعلیم میں، حصول علم میں ہے، جاب کی طرف ہے، دنیا کے کونے میں جا رہے۔ جب واپس بچہ پھر ادھر آتا ہے تو وہ بچے کے پاس علم کم ہونے کی وجہ سے آج دنیا کے اندر مسلمان نوجوان بچوں پر الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ان کے عقیدوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ یہ اس کے نقصان والدین کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو بچوں کو قرآن مجید تجوید کے ساتھ سکھائیے، آپ بھی پڑھیے، آپ بھی پڑھائیے۔ ایسے حافظ کا تقرر ایسے مدرسے میں پڑھائیے، جا کر دیکھیے جہاں پر تجوید کا نظم ہے یا نہیں۔ ہم ایسے اسکولوں کی تحقیق کرتے ہیں کہ جو بہترین اسکول ہو، انگلش میڈیم اچھے سے اچھا اسکول ہو، اور مدرسے کے لیے گھر سے بھیج دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہی کتاب ہے، یہی کتاب سے آپ کو زمین پر عزت ملے گی، زمین میں امن ملے گا، قیامت میں عزت سے سرفراز ملے گی۔ یہی کتاب ہے۔ ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارے خبر پر پڑھی جائے گی، ہمارے ڈولے پہ پڑھی جائے گی۔ یہی کتاب ہے۔ دوسری کتابیں جو ہے وہ صرف پیٹ بھرنے کے واسطے، لیکن یہ ایمان بھرنے کے واسطے، ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے قرآن مجید۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی قرآن مجید؟ جو قرآن مجید کی عظمت، جو اس سے وابستہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو خیر کی طرف فرما دیا۔ بہترین لوگوں میں شمار ہے ان کا، جو قرآن سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں۔ دونوں زمروں میں تعریف ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ مامون رشید، ایک ہارون رشید کے بیٹے تو حافظ قرآن تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت علمی ذوق تھا ان کو۔ سیمینار کراتے تھے اکثر اپنے محل میں بیٹھ کر، مباحثے کراتے تھے، حفاظ کو بلا کر سنتے تھے، قراء کو بلا کر سنتے تھے، اور مختلف علوم کے لوگوں کو بلا کر ان میں مباحثہ کراتے۔ ایک مرتبہ ایک مباحثہ ہوا، اس میں ایک شخص آیا اور اسلام کے اوپر اتنی بہترین مقالہ پیش کیا، تو مامون رشید اس قدر متاثر ہوا اور اس کو قریب میں اپنے محل میں لے جا کے کہنے لگا، اے شخص تو کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگا کہ فلانے شخص مقام سے آیا ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ تجھے ایک میرے محل میں بلند مقام تم کو دوں گا، وزارت کا مقام بھی دے سکتا ہوں، بات یہ ہے کہ تو مسلمان ہو جا، اسلام پر تیری زبردست تیری تحقیق ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، میں یہودی مذہب کا ہوں، میں ہرگز اسلام قبول نہیں کر سکتا، میرے آبا و اجداد کا مذہب ہے۔ پھر ایک سال ہوا، پھر کانفرنس منعقد ہوئی، پھر مقالے پڑھے گئے اور علم اور اس پر تدبر ہوا۔ جب دیکھا ہارون رشید، اس کا انداز ہی الگ ہے پڑھنے کا، مقالہ سنانے کا انداز الگ ہے، اور ایسے ایسے آیتیں اور ایسی ایسی چیزوں کو پیش کیا۔ پھر مامون رشید پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد پھر کہا تمہارا انداز الگ معلوم ہوتا ہے اب کے۔ کہنے لگا پہلے سن کے ایمان نہیں لایا، اب کہ میں جانے کے بعد تحقیق قرآن کر کے میں مسلمان ہو کر آیا۔ یہ ٹائم جو میں پڑھا ہوں یہ اس وجہ سے ہوا کہ قرآن کا معجزہ میں نے دیکھا، قرآن کی ایک عظمت میں نے دیکھی۔ مامون رشید پوچھنے لگے تو نے کیا عظمت قرآن دیکھا؟ ہم کو سنا۔ کہنے لگا کہ میں بہترین خطاط بھی ہوں، بہترین کیلیگرافر ہوں، بہترین خوش نویس ہوں، میں بہترین اپنی خطاطی کے ذریعے، کیلیگرافی کے ذریعے میں نے توریت کا ایک نسخہ لکھا جو یہودیوں کی کتاب حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی۔ پھر میں خطاطی میں خوش نویسی سے، خوش خطی میں نے ایک انجیل کو لکھا ہے جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی۔
میں اس کتاب کو بھی لکھا اور پھر 3 میں نسخے قرآن مجید کے لکھے. اس کے بعد کہنے لگا کہ اس کو بہت خوبصورت انداز میں سجا کے میں پہلی مرتبہ یہودیوں کے میلے میں گیا اور جب پیش کیا تو ہاتھوں ہاتھ وہ کتاب لوگوں نے خرید لی اور بڑی بھاری رقم مجھے ملی. اس کے بعد پھر دوسرا نسخہ جو تھا وہ انجیل کا، وہ انجیل لے کر میں عیسائیوں کی بہت بڑی عبادتوں کے چرچ میں گیا. وہاں جو کہ ہفتے واری اجتماع میں نے پیش کیا تو لوگوں نے جب دیکھا میری خطاطی کو اور میرے قلم کو جب دیکھا اور اس کی خوش نویسی کو جب دیکھا، لوگوں نے اس کی دیدہ زیب کو جب دیکھا تو ہاتھوں ہاتھ منہ بولی قیمت بھی لے لیا. لیکن پھر میں دیکھا کہ اس میں کئی جگہ آیتوں کی تحریف کرا تھا. میں نے توریت میں کئی آیتیں بدل دیا، انجیل میں کئی آیتیں بدلا، کوئی پڑھنے والا نہیں. لیکن میں قرآن میں کئی جگہ تبدیلی کیا. جب لے جا کے لوگوں کے سامنے رکھا، ہر آدمی آیا، خطاطی کے تو تعریف کیا، لیکن وہ دیکھنے لگا کہ سورہ فاتحہ الف لام میم اور والناس درست ہے یا نہیں. جب دیکھا اس میں میری تحریر میں تحریف تھی اور اس نے وہاں پر رکھا، صرف واپس وہاں سے چلے گئے. کوئی کتاب بھی میری نہیں بکی. تو میں اسی دن کہا کہ آپ کے سیمینار میں نے سنا تھا اللہ تعالیٰ اپنے نازل کرتا کتاب کی ذمہ داری خود لیا ہے. لکھا میں اتنی خوش قدری سے، لیکن کوئی مسلمان اسے دینے تیار نہیں، اس وجہ سے کہ اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. آج پوری دنیا میں یہودی اور دشمنان اسلام تحریف کی کوشش کر رہے ہیں، تحریف کی کوشش کر رہے ہیں. بلکہ اپنے اس ملک میں ایک پیمان جو اتر پردیش کا وقت کا ہے، الیاس رضوی، اس نے وسیم رضوی، اس نے 30 آیتوں کو حذف کیا. ایک روایت میں 26 آیتیں نکالا. لیکن کیا وہ کون لینے والا ہے؟ کوئی نہیں لے گا. وہ کتاب اس کے پاس ہی رہے گی. سلمان رشدی کی ایک ملعون کی کتاب تھی، وہ بھی اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہے. یہ دنیا میں ہوتا رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری دیا ہے. پوری کائنات میں کچھ ہو جاؤ، قیامت تک قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں رہے گا. کبھی حافظ قرآن سنائے گا، کبھی تحریر کی شکل میں رہے گا، کبھی تقریر کی شکل میں رہے گا. کوئی بدل نہیں سکتا قرآن. یہ شان یہ عظمت ہے قرآن مجید کی. وقت بہت ہو رہا، بہت واقعات بھی ہے. انشاءاللہ بھی کسی موقع پہ آپ کو میں سناتا ہوں. قرآن کرام بھی کافی دور سے آئے ہیں اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم 2.5 سال کے بعد پھر جلسے خلعت حضرت کی یاد میں یہاں کر. گزشتہ دنوں میں کووڈ کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے. آج یہ پھر ہم یہاں پر جمع ہونے کا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہوئے. تو میں پھر ایک مرتبہ حافظ و قاری معین الدین عامری، غلام محمد عامری، ان کے تمام بھائی، ان کے والد عبدالکریم شاہ صاحب، عبدالرحیم شاہ صاحب، محبوب شاہ صاحب اور بھی جو شاہ صاحب ہیں، یہ سب قرآن کی خدمت اپنے استاد سے جو سیکھے. آج استاد گزر گئے، لیکن ان کی یاد بنا کر آج جتنے بھی لوگ پڑھے، جتنے سبحان اللہ کہے گئے، آپ سب کو بھی اجر ہے. اور اس کا پورا اجر عبداللہ قریشی الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو جا رہا، حضرت کی روح کو گیا ہے. کیا ان کو خوشی ہو رہی ہوگی کہ جو میں درخت لگا کر آیا تھا، میں باغ لگا کے آیا تھا، پورے پھل نکلے ہیں اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. یہ میٹھا پھل ہے قرآن مجید کا. تو بتایا گیا کہ یہ صدقے جاریہ، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا پڑھانا صدقے جاریہ. جیسا مول صاحب نہیں رہے، ایک دن ہم بھی نہیں رہیں گے. لیکن ہم جن کو قرآن سکھائے، اگر انتظامی کمیٹی والے اللہ تعالیٰ مسجد محمدی کی کمیٹی کو ان کی خدمات کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ میں مسجد اسی محلے کو دیکھا، مسجد کو پوری تبدیل کر دی ہے لوگوں. ایسی مسجد نہیں تھی، اتنی نورانی مسجد، اتنی عالیشان، اس کو خوبصورتی میں بدل دیے. میرے دل سے دیکھتی دعا نکلی، باری تعالیٰ جتنے لوگوں نے اتنے حصہ لیا ان سب کی خبروں کو بھی آپ اسی طرح منور فرمائیں، ان کی خدمات کو قبول فرمائیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس مسجد میں بہت کوششیں ہو رہی ہیں دینی کام کی. یہاں پر سادے بچے رہتے ہیں محلے میں، رات دن کوششیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ مسجد کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مسجد سے ایک سال انقلاب برپا فرمائے. اور یہاں پر مسجد میں جو سرپرستی کرتے پورے بچوں کی، ہر وقت پر حضرت مولانا الحاج عثمان شریف صاحب صوفی
مولانا افتخار صوفیہ حضرت مولانا اعظم علی صوفی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کبوتر خانہ قدیم کے آپ